السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ انسانیت کی ہدایت کی خاطر اور اس کے جہاز کی ڈائریکشن قائم رہے، صحیح رخ رہے، صحیح سمت رہے، اس کے خاطر جو کتاب اللہ نے نازل فرمائی اپنے بندوں کے لیے، یہ تو شروع زمانے سے نازل فرماتا رہا۔ اب آخری کتاب اس وقت اتار دی جب دنیا ایک کروٹ لے رہی تھی کہ اب یہاں سے ریکارڈز تیار ہوں گے، کاغذ تیار ہوں گے اور بہت کچھ۔ اب تو پیپر لیس آفیسز آ گئی۔ صورتحال یہ ہے کہ اب جو آخری کتاب اتاری اس کے چیپٹر نمبر 9 کی یہ آیتوں کی تلاوت اللہ تعالی نے دی، آیت نمبر 62 66۔ اس کا شکر ادا کرتے ہیں ہم، اور کرم ہے اس کا کہ ربانی کلام جو عرش اعظم سے اتارا گیا وہ اپنے اوریجنل الفاظ میں ہم جیسے بندوں سے ادا ہو رہا ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی فضیلت ہے۔ لیکن یہ فضیلت اس وقت قائم رہے گی جب ہم اس پر عمل بھی کریں گے۔ ہم پڑھیں کچھ، عمل کریں کچھ، تو نورانیت اس کی نکل جائے گی۔ اب ہم اس کے معنی اور مفاہیم سے قریب ہونے کی کوشش کرنے کے لیے سب سے پہلے ترجمے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ اس کا کوئی اثر ہوگا نہیں، بہت کم ہوگا، لیکن اس کے باوجود ہماری مجبوری ہے اس زمانے میں کہ لوگوں نے زبانیں کئی سیکھی، عربی پر کوئی توجہ نہیں دی۔ عربی بھی کوئی مشکل زبان نہیں تھی، ان کو تو صرف قرآن شریف کی عربی چاہیے تھی کہ قرآن شریف کی عربی کو سمجھ لیں۔ بولنا، لکھنا اور اس کو ٹائپ کرنا یہ سب الگ کی چیزیں ہیں، یہ اس کا پھر الگ الگ اسٹینڈرڈ بڑھتے چلے جائیں گے۔ اخبار صرف آپ کو پڑھنا ہے، اس میں ایڈیٹری کی یا جرنلزم کے کورس کرنے کی ضرورت نہیں ہوا کرتی۔ ایک عام انسان ہے اور وہ اخبار پڑھ لیا کرتا ہے۔ اب آپ اس سے کہیں گے لکھنے کی بھی پریکٹس کر، یہ کالم نویس بن جا، یہ نہیں ہوگا۔ یہ تو آگے کے مراحل ہے۔ پہلی پرائمری ہی کلاس کسی نے اٹینڈ نہ کیا ہو تو آگے کیا بڑھے۔ اب ہم اس کی کوشش کرتے ہیں کہ سمجھیں اس میں کیا ہے۔ فرمایا در حقیقت چیریٹیز تو ہوں گی محتاجوں کے لیے، نادار اور مفلس لوگوں کے لیے، اور اس ڈپارٹمنٹ پر کام کرنے والوں کے لیے، اور ان کے دلوں میں الفت جگانے کے لیے، اور گردنوں کو چھڑانے کے لیے، اور قرض داروں کا قرض ادا کرنے کے لیے، اور اللہ کی راہ میں، اور پبلک یوٹیلیٹی سروسز میں فرض کر دیا اللہ نے، اور اللہ علم والا، حکمت والا۔ اور ان میں سے وہ لوگ جو ایذا پہنچاتے ہیں، انسلٹ کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور کہتے ہیں کہ یہ کان کے کچے ہیں، سب کی سنتے ہیں،
آپ جواباً فرمائیے کہ سب کی سننا تمہارے لیے خیر کا باعث ہی ہے. ہمارا نبی اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور ایمان والوں کی باتوں پر بھروسہ کرتا ہے، اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو تم میں سے ایماندار ہیں. اور جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسلٹ کریں گے ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے تمہارے لیے تاکہ تم کو خوش کریں، حالانکہ انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہے کہ اس کی رضا کے کام کیے جائیں اگر واقعی یہ ایمان والے ہیں. کیا انہیں اتنا بھی نہیں پتا کہ جو ٹکر لے اللہ اور اس کے رسول سے تو بے شک اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں ہمیشہ رہے گا، اور یہ بہت بڑی رسوائی ہے. ڈرتے ہیں منافقین کہ آپ پر کوئی ایسی صورت نہ نازل ہو جائے جو ان کے راز کی خبر آپ کو دیں، ان کے دلوں کے حال کی خبر دیں. آپ فرمائیے مزے کر لو، بے شک اللہ نکالنے ہی والا ہے جسے تم نے چھپا رکھا ہے. اور اگر آپ ان سے سوال کریں تو ضرور وہ کہیں گے کہ در حقیقت تو ہم کھیل یا تماشا یا چکلس میں کر رہے تھے. ان سے کہو کہ کیا اللہ اور اس کے رسول اور اس کی آیتوں کے ساتھ تم مذاق کرتے ہو؟ اب بہانے نہ بناؤ، تمہارا انکار تمہارے ایمان کے بعد کھل کر سامنے آ گیا. اگر ہم ایک گروپ کو تم میں سے معاف بھی کر دیں تو ہم دوسرے گروپ کو ہم سزا دیں گے اس لیے کہ وہ مجرم ثابت ہوئے ہیں. یہ تھا ان آیات بینات کی ترجمانی کا. ہم نہیں سمجھتے کہ حق ادا ہو، لیکن پھر بھی ہماری دعا ہے کہ ہمارا رب ہمارے اس عمل سے خوش ہو جائے اور اس کی رضا ہمیں حاصل ہو جائے اور ساتھ ہی ساتھ مغفرت بھی حاصل ہو جائے. پہلی آیت شریفہ میں ہم کو یہ بتایا گیا، ہماری رہنمائی کی گئی کہ چیریٹیز کہاں کہاں خرچ ہوں گی. ہم لوگ پوچھتے رہتے ہیں، اس سے اس سے پوچھتے ہیں، فلاں کتابوں میں دیکھتے رہتے ہیں. اللہ کی کتاب ہمارے ذہن میں نہیں، ہمارے دماغ میں نہیں، ہم پر چھائی ہوئی نہیں ہے، ہم اس کو سمجھتے نہیں، ہم اس کو پڑھنے کو تیار نہیں. ورنہ ہمیں دین کے تعلق سے کسی کو کچھ پوچھنے کی ضرورت کبھی نہ پیدا ہو. اگر واقعی ہمارا مطالعہ، پورا دین اس میں موجود ہے. پتہ نہیں لوگوں کے درمیان یہ میتھ کیسے پھیل گئی ہے. پورا دین اس میں، جو آرڈرز اس میں آئے ہوئے ہیں اسی پر ہمارا حساب ہونا ہے. اب سوال یہ ہے کہ جو صدقات ہیں، چیریٹیز ہیں، بار بار آیتیں آتی ہیں چیریٹی کے بارے میں، اور چیریٹی کو ہی چیریٹی آئی مین ٹو سے کہ نادار انسان وہ ہمارے لیے ٹیسٹ ہے، ان کی آپ کتنی ہیلپ کر سکتے ہیں. اس کو چیریٹی کے معنی میں، صدقات کے معنی میں، زکوٰۃ کے معنی میں لیا ہے اللہ تعالیٰ نے. اب یہ جو نکالنا ہے تمہیں اپنے ہی مال میں سے، اپنے جیسے دوسرے انسانوں کے لیے، یہ جو اس میں سے نکلے گا تو وہ اس میں حقدار یا اس کو دینا کس کس کو چاہیے، اس کی تفصیل آ گئی. اب اس کی تفصیل میں یہ ہے کہ در حقیقت چیریٹیز فقیروں کے لیے، مسکین کے لیے، اور یہ ڈپارٹمنٹ اگر چلتے ہوں اس کو مینیج کرنے والوں کے لیے، اور ان کے دلوں، غیروں کے دلوں میں الفت ڈالنے کے لیے، اور انسانوں کی گردنیں پھنس جائیں اس کو چھڑانے کے لیے، اور قرض داروں کے لیے، اور اللہ کی راہ میں اور جو اخراجات ہو رہے ہوں اور پبلک یوٹیلیٹی سروسز میں خرچ کیے جائیں. اور یہ اللہ نے فرض کر دیا ہے، اور اللہ علم والا اور حکمت والا. 8 آئٹم اس میں بتائی گئی ہے، اور یہ آئٹمیں ایسی ہیں کہ ہمیشہ دنیا میں موجود رہتی ہیں اور اس کی ضرورت پڑتی ہی رہتی ہے. اور ایک تقسیم کا نظام اللہ تعالیٰ نے بنا کے رکھا ہے کہ کچھ کو بغیر حساب رزق دیتا ہے، لیکن بغیر حساب رزق اللہ تعالیٰ کی نعمت نہیں ہے، وہ بھی ٹیسٹ ہے. جس طرح کے کسی کو نہ دے کر ٹیسٹ لیا جا رہا ہے، اسی طرح لوگوں کو دے کر بھی ٹیسٹ لیا جا رہا ہے کہ ہوگا کہ حضرت سلیمان کی مثال سے بات پوری طرح سمجھ میں آ جاتی. جب اللہ تعالیٰ سے انہوں نے بادشاہت طلب کی ایسی، اور واقعی اللہ تعالیٰ نے انہیں پرندوں اور چرند اور درندوں کی بھی زبان کا علم عطا فرمایا اور ان پر اپنی نعمتوں کے دروازے کھول دیے. انہوں نے کہا ھذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر. یہ سب جو مجھ کو نوازا جا رہا ہے یہ میرے ٹیسٹ کے لیے ہے کہ میں شکر والی زندگی گزارتا ہوں یا نافرمانی ناشکری کی. اگر یہ سوچ بنی رہے
تو سماج میں غربت نہیں آ سکتی، ایک لیول بن سکتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ویلتھ کی تقسیم ہے قرآن شریف میں، اس میں چیریٹیز کو اتنا زیادہ مہتو دیا گیا ہے کہ باقی ساری چیزوں کو پیچھے کیا گیا ہے، اور دین کہتے ہی ہیں ان چیزوں کو، اس کے بعد میں دوسرے نمبر لگتے ہیں، لیکن ہم نے نمبروں کو پلٹ دیا ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس جو دین آیا ہوا وہ قرآن شریف سے نہیں ہے، وہ کوئی اور شریف سے ہو سکتا ہے، بزرگوں سے ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن قرآن شریف سے آیا نہیں ہے، یہ ہمارا ڈسکورڈ نہیں ہے۔ سچ بات تو یہ وراثت میں ملا ہوا، ہم سمجھ بھی نہیں رہے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ اوریجنل سورسز گھر میں موجود ہیں، ہم پتہ لگانے کو تیار نہیں ہیں، اور اکثر جتنے بھی نمازی حضرات ہیں ان کو یہ سورت بھی یاد ہے، سورہ معون پڑھتے ہیں اپنی نمازوں میں، سمجھتے کچھ نہیں۔ جس دن سورہ معون بھی کسی کے سمجھ میں آ جائے اس کی سوچ بدل جائے گی۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں ارأیت الذی یکذب بالدین، اس شخص کا حال دیکھا جو دین اسلام کی تکذیب کرتا ہے، جھٹلاتا ہے، عمل ہی جھٹلا رہا ہے اس کو۔ فذلک الذی یدعو الیتیم، یتیم نادار کو یہ ریپیل کرے گا، اپنے سے دور کرے گا، قریب نہیں آنے دے گا۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور مساکین جو غریب اور نادار اور فقیر اور بھوکے انسان ہیں ان کے لیے اس کے دل میں کوئی خواہش نہیں اٹھتی ہوگی۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، برباد ہوں گے وہ نمازی جو اپنی نماز میں غفلت برتتے ہیں، الذین هم یراؤون، دکھاوا کرتے ہیں جو، ویمنعون الماعون، چھوٹے موٹے کام ان سے نہیں ہوتے، بڑے بڑے کام لے لیجئے، ریبن کاٹنے کے لیے چیک لے لیجئے، بڑے بڑے یتیم خانے بنا رہے ہیں، بھائی سیٹ نے 10 لاکھ دیا، لیکن بازو میں اسے کوئی یتیم ہے اس کی چنتا نہیں کی، کیونکہ وہ اخبار میں نہیں آئے گا۔ جو اخبار میں پیپر میں آ جائے وہ چیریٹی کرنی ہے۔ یہ کون سی چیریٹی ہے کہ چپ چاپ آپ نے یتیم کو دے دیا، مسکین کو دے دیا، یہ اٹریکٹ نہیں کرتی۔ یمنعون الماعون، چھوٹے موٹے کام نہیں آتا، بڑے بڑے کام تو میں شہرت ہو جاتی ہے۔ ان سب چیزوں کو اگر کوئی دیکھے، اس کے معنی سمجھے، تب اس کو سمجھ میں آئے گا کہ قرآن شریف کا پورا جو نظام ہے اور جس نظام کو پیش کرتا ہے اس نظام پر اگر پورا عمل ہو تو غریبی مٹ جائے۔ یس، غریبی مٹ جائے۔ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوگی لیکن سمجھ میں آ جائے گی۔ تھوڑا سا ورکنگ کریں اس پر، اکنامک ورکنگ ہونی چاہیے کہ اگر ایسا 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 ہو اور ایسا نظام تیار ہو اور جس میں کوئی کسی کا معاشی استحصال نہ کرے، اکنامک ایکسپلائٹیشن نہ کرے، تو ایک ایسا سماج بن سکتا ہے جس میں اتنا فرق نہیں ہوگا غریبی اور امیری کا۔ یہاں دیکھیں آپ، دنیا کے حال یہ ہیں کہ کوئی ہے انتہائی درجے امیر ہے اور کوئی انتہائی درجے غریب ہے، میڈیم لوگ نہیں ملتے۔ اب اس میں ایک معاملہ اور آتا ہے، جو کلیکٹیولی جو چیز وصول ہوئی ہے یا حاصل ہوئی ہے یا پرسنل بھی، اچانک کوئی ایسا فائدہ ہوا ہو جس کی طرف انسان کا رخ نہ ہو، کچھ اور کرنے گیا اور کوئی اور چیز اس کے نصیب میں اللہ تعالیٰ نے ڈال دی، لکھ دی، تو ایسی صورتحال میں اس کا 20% اس کو اللہ کی راہ میں نکالنا چاہیے، جو اچانک جو اس کو اللہ نے دیا ہے۔ اس کو ہم لیتے ہیں 20%، اور ایک جگہ تو 100% ہے، اس کو بھی ہم لیتے ہیں۔ یہ دونوں چیز اگر ہمارے مد نظر رہے تو پھر اب بتائیے، مالی معاملات کی اس طرح سے جس معاشرے میں تقسیم ہو ایماندارانہ، اس معاشرے میں کبھی غریبی ایسی نہ رہے کہ لوگ بھوکے مر رہے ہیں، کپڑے تک کے نہیں ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ عظیم الشان ملک ہے، بڑی ترقی کر لی، چاند پہ پہنچ گئے، غریبی دور نہیں کر سکے۔ لیکن گراؤنڈ لیول کا کام ہے، وہ نہیں ہوتا، شو بازی کے کام ہوتے ہیں۔ سورہ انفال میں جو سوال اٹھایا جا رہا تھا کہ یسألونک عن الانفال، اسی کے جواب میں یہ آیتیں نازل ہوئی، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اچھی طرح جان لو کہ جو مال غنیمت
تمہیں حاصل ہوا ہے اس میں سے 20%، 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا. اور اللہ اور اس کے رسول کیا اس کو استعمال کریں گے؟ نو. یہ جائے گا ان کو کاہے کے لیے جائے گا؟ قرابت داروں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں، راہ چلتے مسافروں میں اور پبلک یوٹیلیٹی آئٹم سے وہ خرچ ہوگا. اور اس کے بعد میں ایک ایسی جگہ سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حشر میں 59 نمبر کی سورت میں 7ویں نمبر کی آیت، ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامی والمساکین وابن السبیل کی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب. جو مال فے اس کو کہتے ہیں کہ جس میں کسی اسٹرینگتھ کا استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑی اور دشمن خود ہی چھوڑ چھاڑ کے بھاگ گئے. یہ اس صورتحال میں جس میں کوئی بھی محنت فوجیوں کی نہیں لگی، وہ سارے کا سارا جو کچھ حاصل ہوا سب کا سب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا فا اللہ علی رسول ہی ہے. اور اب وہ اس کی تقسیم ہوگی قرابت داروں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں وغیرہ وغیرہ. اس کی وجہ یہ کہ دولت تمہارے پیسے والوں کے بیچ ہی نہ گردش کرتی رہے. یہ اس کی مین وجہ بتائی. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس پر کتنی زکوٰۃ فرض ہے. فرض کا مطلب یہ کہ منیمم اتنا ادا کرنا ہے، میکسیمم اللہ کی راہ میں جتنا دینا چاہیں دیں. اس معاملے کو یہاں بیان کر کے کہ چیریٹیز کہاں کہاں ڈسٹریبیوٹ ہونی چاہیے، اور پھر اب مضمون لیا جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انسلٹ کے لیے. وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ. ایسے لوگ ہیں ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انسلٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کان کے کچے ہیں، سب کی سنتے ہیں. جیسے دو معنی ہوں گے، سب کی سننا، کان کا کچا ہونا. آپ ان کو فرمائیے کہ اوزن تمہارے لیے بہتر چیز ہے. ہمارا نبی اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور ایمان والوں پر بھروسہ کرتا ہے، اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے تم میں سے. اور جو لوگ دل دکھاتے ہیں رسول اللہ کا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اصل چیز اس کو ہم سمجھیں. ہم یہاں جو حساب کتاب کرنے بیٹھ جاتے ہیں اس میں ٹوٹلی ناکام ہے. کبھی ہمیں ہماری مدد اللہ کی طرف سے ہوتی دکھائی نہیں دیتی. ذرا سی بات میں ہم اچھل جاتے ہیں. ہم یہ دیکھیں کہ کس نبی کی انسلٹ اس کے منہ پر نہیں کی گئی، کس نبی کو دیوانہ نہیں کہا گیا، کس نبی کو مجنون نہیں کہا گیا، اور جو منہ میں آیا وہ بکا گیا. اور قرآن شریف میں 2 مثالیں ایسی ملتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اور خود مسجد نبوی میں جہاں صحابہ اتنے سارے بیٹھے ہوئے ہیں اس میں بھی لوگوں نے انسلٹ کی. کبھی کوئی ہمارے جیسے ہنگامے نہیں کیے صحابہ نے. وہ تو چاہتے تھے کہ ہنگامہ ہو، اور اس میں وہ کامیاب ہیں. ہم تو ذرا سی بات میں آستین تان کے کسی بھی نام سے اور ایشو سے سڑک پر آ جاتے ہیں. چند چیزوں کا خاص خیال رکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اپوائنٹڈ رسول ہیں، بہت بڑی ڈگری ہے، اور کوئی ان کی انسلٹ کرنے جائے گا اللہ بدلہ لے گا. تم کودو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کا رول نہیں رہے گا. تم سے کچھ بھی نہیں ہوتا. تم سے صرف یہ ہوتا ہے کہ اپنے یہاں خود ہڑتالیں کرو، توڑ پھوڑ کرو، دکانیں لوٹو، کاریں جلا دو. کیا ہے تو بھئی کیا تو کسی نے ہزاروں میل دور بیٹھ کے کوئی انسلٹ، اور اس کو ساری دنیا میں ہم نے پھیلا دیا. اگر ہم اس پر کوئی جلسے جلوس نہ کرتے تو لوگوں کو پتہ بھی نہیں لگتا کہ کس نے کیا انسلٹ کی اور کون سا کارٹون بنائے. ذرا سے میں ہم الجھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، ناموس رسول اور اس کی جو عظمت ہمارے دل میں ہے وہ اللہ کو قبول ہے، لیکن اس نام سے بھی ہنگامے آ رہی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. اور وہ ٹیسٹ تھا صحابہ کا کہ کیا ایسی باتوں کے بعد بھی صحابہ اپنے آپ پر کنٹرول رکھ سکتے ہیں. ہاں، ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے کنٹرول رکھا. نیگیٹو سوچ نہیں تھی. ہماری ہر سوچ نیگیٹو بن گئی. من الذین ہادو، یہ سورہ نساء کی 4 نمبر سورت کی آیت ہے، آیت نمبر 46.
من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا. اور یہ یہودی لوگ بات کو اس کے موضوع سے پلٹانے میں ماہر، اور اوپر سے یہ بھی کہتے ہیں کہ حکم تو ہم نے سنے، ہم سے ہوگا نہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں رائنا، اپنی زبان کو موڑ کر. یہ رائنا لفظ ایسا تھا کہ اگر آپ اس کو تھوڑا کھینچ کے بولیں رائنا، صرف رائنا کہیں، اس کا مطلب یہ کہ ہماری رعایت کر کے یہ بات دوبارہ کہیں، اور رائنا کہہ دیں تو ہمارے چرواہے. اتنی انسلٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ان کے سامنے صحابہ کی موجودگی میں کیا جاتا تھا. کیا کیا اللہ نے، کیا حکم دیا ہم کو؟ اللہ کی ان پر لعنت ہوگی اور ان کو سزا دے گا. تمہارا کام نہیں ہے، سزا دینا میرا کام. اور آخرت میں یہ سارے پیمانے طے ہوں گے، اس کے بعد میں جو سزا دوں گا وہ سزا کوئی نہیں دے سکتا. ہے یا نہیں یہ بات؟ پھر ہم کیوں کودتے رہتے ہیں؟ ہم کو نہیں کہا ان سب چیزوں کے لیے؟ مجنون، دیوانہ، پتھر بھی مارا گیا، کانٹے بھی بچھائے گئے، سب کچھ ہوا. نو اینڈ نتھنگ. اوائڈ کیا جائے ہر فساد کو، ہر بد نظمی کو، ہر نیگیٹو چیزوں کو، اور پازیٹو کی طرف چلا جائے. یہ ہے دین اسلام. آئی ایم سوری ٹو سے. ورنہ اس کو تلاش کیجیے اگر ہماری بات غلط ہے. ہنگامہ آ رہا ہی اسلام ہے تو کرتے رہیے، اور کرتے ہی آ رہے ہیں، ہم صدیوں سے کرتے آ رہے ہیں، اور زوال ہوتے ہی چلے جا رہا ہے. کوئی فائدہ نہیں. ہنگامہ آ رہا ہی کسی چیز کا علاج نہیں ہوتی، بلکہ اس کو اس سطح پر، دماغ کی سطح پر اس کا مقابلہ کیا جانا چاہیے. پھر وہی لوگ ان میں سے جو چند تھے اللہ تعالیٰ نے جن کو ہدایت دی، ان کے کیا کیا رتبے نہیں ہوئے. اور اگر ہم مارا ماری شروع کر دیں تو بات بنتی نہیں ہے، بلکہ ٹینشن سماج میں بڑھتا ہے. آگے فرمایا یحلفون باللہ لکم لیردوکم. ان کا ٹارگٹ تم کو خوش کرنا ہے، اور قسمیں کھا رہے ہیں یہ، اور قسمیں بھی اللہ کی کھا رہے ہیں صرف اس کے لیے کہ تمہیں خوش کر دیں. حالانکہ انہیں یہ نہیں معلوم کہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کا کام کرنا چاہیے اگر واقعی وہ ایماندار ہوتے. الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ فان لہ نار جہنم خالدا فیہا. پتہ نہیں ان کو بھول گئے ہیں. یہ سب نوٹسز میں نے جاری کر دیا ہے کہ جو ٹکر لینے کی کوشش کرے گا اللہ اور اس کے رسول سے تو نار جہنم ہے اس کے لیے، جہنم کی آگ میں ہمیشہ رہے گا. منافقین کی ایک اور صورتحال آئی کہ نفاق تو کر ہی رہے ہیں لیکن ڈرتے رہتے ہیں. یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم. یہ نفاق اور ہمارے دل میں جو بھید چھپے ہوئے ہیں، ایسی کوئی صورت نہ نازل ہو جائے جس میں ہماری خبریں ہوں. ان سے کہہ دو مزے اٹھا لو. ان اللہ مخرج ما تحذرون. جس سے تم ڈر رہے ہو اسی کو اوپن کر کے رہے گا اللہ. اب اگر اس پر کوئی کوشچن ہے، کوئی کاروائی کی جائے، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ. تو جواباً کہیں گے کہ محض کھیل تماشا تھا، وی ویئر ناٹ سیریس. اچھا، دین کا معاملہ سیریس معاملہ نہیں ہوتا جس پر پوری ہماری آخرت کی زندگی داؤ پر لگی ہوئی ہے. ہمیشہ کی زندگی جہاں داؤ پہ لگی ہو، کھیل تماشا نہیں ہے، وہ تو اور زیادہ سیریس ایفرٹ ہے. اس دنیا سے زیادہ سیریسنس آخرت میں ہے کہ وہاں کا لاس انسان کو کسی صورت میں برداشت نہ ہو اور زیادہ فکر مند رہا کرے آخرت کا. اب اللہ تعالیٰ ان سے خود فرما رہے ہیں کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ کھیل تماشا تمہارے کام آئے گا؟ اب کوئی عذر بازی مت کرو، بہانے بازی مت کرو. قد کفرتم بعد ایمانکم. ایمان لانے کا دعویٰ تم نے کیا تھا لیکن کفر کی حرکت کی. اب جنہوں نے اپنے دین کو، اور یہ کہتے بھی ہو کہ ہم تو چکلس کر رہے تھے، کھیل تماشا کر رہے تھے، کیا کیا جائے ان کا بھی کچھ نہیں کیا جا سکتا، کچھ کرنا ہی نہیں ہے. رب تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انعام 6 نمبر کی سورت میں 70 نمبر کی آیت،
وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَا أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. پیچھا چھوڑو ان کا جنہوں نے اپنے دین کو کھیل و تماشا بنا رکھا ہے، دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے. لیکن ایک کام ضرور ہونا چاہیے کہ ان کو نصیحت کر دی جائے تاکہ کوئی ایسا کلیم نہ ہو کہ کوئی نفس پھنس جائے اور پھر اللہ کے پاس اس کو نہ کوئی اللہ کی طرف سے ولی، نہ شفاعت کرنے والا، نہ عدل برابری میں کوئی بدلہ دینے والا ہوگا، اور نہ یہ چیزیں اس سے قبول کی جائیں گی. آیت طویل ہے، ہم یہیں رکتے ہیں، لیکن اس سے اندازہ لگائیں کہ اتنی بڑی بڑی چیزوں کے خاطر بھی اس کو نوٹس دی جائے جہنم کی، اور اتنی بڑی سزا ہے کہ اگر واقعی اس سزا کی سیریسنس کو آدمی سمجھ لے کہ بے یار اور مددگار میں اللہ کے سامنے کھڑا رہوں گا، صرف اللہ کی رحمت مجھے بچا سکتی ہے، تب جا کے وہ گناہ سے رک سکتا ہے. ذہن میں ذرا سا بھی ہو ابا بچا لیں گے، اماں بچا لیں گے، یہ شفاعت کر دے گا، وہ شفاعت کر دے گا، ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا، اور آخر میں تو جناب یہ ہے کہ جو سب کا ہوگا وہ ہمارا ہوگا. یعنی بے فکری شیطان انسان کو کتنی دلاتا ہے، جو سب کا ہوگا وہ ہمارا ہوگا. کمال ہو گیا، سب کا گھر جلے گا بھلے ہمارا بھی جل جائے، سب موت سے ہمکنار ہوں ہم اپنے بچنے کی ہمیشہ کوشش کرتے ہیں. ہماری سب سے پہلی پریارٹی ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو بچایا جائے، اور جہنم کے بارے میں ہم اتنے بے تعلق ہو گئے کہ جو سب کا ہوگا ہمارا ہوگا. نو، میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی سب سے بڑی بیوقوفی ہے. لیٹ اس بی سیریس. ہم کو ہماری جنت کی خود فکر کرنی ہے اور مغفرت حاصل کرنی ہے. کسی بھروسے پر نہیں رہنا ہے ادھار کے، پتہ نہیں وہ کام آئے نہ آئے. اور جب بار بار قرآن شریف کہہ رہا ہے کہ کوئی کام نہیں آئے گا، تو بھی ہماری امیدیں نہیں چھوٹتی. جھوٹے فلسفے، جھوٹے خیالات، جھوٹی باتیں ہم نے گڑھ لی اور اس پر چلے جا رہے ہیں. نو اینڈ نیور. ہماری درخواست ہے کہ قرآن شریف پڑھا جائے. باقی چیزیں جو ہم پڑھ رہے ہیں اس سے زیادہ مقدم اور پریورٹی ہونی چاہیے قرآن شریف کو. وہ نہیں ہوتی ہے، اس لیے ہماری بات بھی بگڑی ہوئی ہے اور نہیں سدھرے گی. اللہ ہمارے حالات کو سدھار دیجیے، ہمیں آپ کی کتاب کی طرف رجوع دیجیے، ہم آپ کی کتاب کی طرف پلٹیں اور اپنے لیے گائیڈنس حاصل کریں. آپ کی کتاب ہمارے لیے کافی ہو جائے گی، اور اس پر عملی صورت سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا وہ کافی ہو جائے گا ہمارے لیے. وصلی اللہ علی النبی الکریم.